بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ قرآن کریم کی روشنی میں ابلیس اور شیاطین اور ان کے اوصاف و احوال کا موضوع آپ کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے پیش کیا جا رہا تھا۔ قرآن کریم میں 11 مقامات پہ کلمہ ابلیس وارد ہوا ہے اور ان میں سے اکثر بیشتر حصے کو ہم گزشتہ دروس میں مطالعہ کر چکے ہیں۔ آج ہم جس آیت کریمہ کو پڑھیں گے وہ سورہ شعراء کی آیات ہیں۔ سورہ شعراء میں تھوڑا سیاق کے اعتبار سے جاننے کے لیے ہم سابقہ آیات کی بھی تلاوت کرتے ہیں کہ سورہ شعراء میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ جس دن نہ مال نفع دے گا نہ بچے بیٹے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، سوائے اس شخص کے کہ جو قلب سالم و سلیم کے ساتھ آئے گا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت متقین کے لیے قریب کر دی گئی ہے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور جحیم وہ بارز کر دی گئی ہے۔ بارز بروز جو ہوتا ہے اس میں وہ شے تکلیف بھی پہنچاتی ہیں، بارز کر دی گئی ہے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ کن کے لیے؟ لِلْغَاوِينَ، غاوین کے لیے۔ غاوین جو ہے یہ اغوا سے ہے، جو اغوا ہو گئے، اغوا ہونے والوں کے لیے جحیم کا قریب کر دینا یا بارز ہو جانا ہے، آشکار ہو جانا ہے۔ کیونکہ ہم سابقہ دروس میں پڑھ چکے ہیں کہ ابلیس نے خداوند متعال کی بارگاہ میں قسم کھا کے یہ کہا تھا یا تاکید سے یہ کہا تھا کہ میں حتماً و حتماً تیرے ان بندوں کو اغوا کروں گا۔ سورہ اعراف میں آپ نے مطالعہ کیا کہ پہلے اس نے مہلت مانگی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انک من المنظرین، تجھے مہلت دے دی گئی ہے۔ تو اس نے کہا قال فبما اغویتنی، جس طرح تو نے مجھے اغوا کیا ہے، لأقعدن لہم صراطک المستقیم، میں تیرے ہی صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ اور پھر ثم لآتینہم من بین یدیہ ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہ میں ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے حملہ آور ہوں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، وَيَا اللہ تو اکثر کو ان میں شاکر نہیں پائے گا۔ تو پھر اس جگہ پہ جو آپ نے یہ کلمہ دیکھا کہ اغوا کا کلمہ استعمال کر کے اس نے قسم کھائی کہ میں اغوا کروں گا، بس یہ جو اغوا ہو جائے وہ غاوین کہلاتے ہیں۔ یہ آپ نے ایک آیت میں مطالعہ کیا۔ اسی طرح سورہ حجر آیت نمبر 39 میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں قال ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین۔ اس کی ہمت، عزم اور ارادہ دیکھیں کہ وہ تمام اجمعین، تمام کے تمام لوگوں کو اغوا کرنا چاہتا ہے۔ اور اغوا کا طریقہ کار سورہ حجر میں کیا ہے؟ لأزینن، زینت بخش بناؤں گا، اس کے لیے خوبصورت بناؤں گا۔ اس کلمے کو، یہ تمام کلمے ایک دوسرے سے گہرا ربط رکھتے ہیں۔ وسوسہ، زینت، اغوا جو وسوسہ، زینت، اغوا، ان کلمات کو آپس میں ربط دینے کی ضرورت ہے۔ لہذا قال ربی بما اغویتنی، اے میرے رب کہ جس طرح تو نے مجھے اغوا کیا، لأزینن لہم، ان کے لیے میں مزین کر دوں گا۔ کیا؟ فی الارض، زمین پہ جو کچھ ہے، وہ زمین سے باہر نہیں جا سکتا، زمین پہ جو کچھ ہے وہ مزین، خوبصورت کر کے دکھائے گا۔ لہذا شیاطین کا حربہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی طرف کھینچ کے لاتے ہیں، خوبصورت کر کے ایک منظر کو دکھا کے یا اس کے لیے دلکش منظر بنا کے۔ دلکشی سے مراد فقط اور فقط ظاہری خوبصورتیاں نہیں ہیں، انتقام کے لیے خوبصورت منصوبہ،
اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، ناجائز مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک مکمل پلان، یہ مکمل پلان، یہ زینت، ہر شے کی زینت اس کے مطابق ہوتی ہے۔ لہذا صرف ظاہری حسن و جمال یا ظاہری تر و تازگی یہ زینت سے تعبیر نہیں ہے۔ زینت سے کیا ہے کہ جو مثلا منصوبہ بندی کے اندر جو کامل منصوبہ بندی ہے، جو ہمیں مطلوب تک پہنچا دے، جو ہمارے مقصد تک ہمیں رسائی دے دے، وہ زیادہ خوبصورت منصوبہ کہلائے گا۔ لہذا ابلیس ہے کہ جو لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین پہ ان کے لیے حتماً و حتماً مزین کر دوں گا، اور مزین کرنے کے بعد اغوا کا تذکرہ کیا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ اجمعین، تمام کے تمام لوگوں کو اغوا کروں گا۔ بس یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ اغوا کیا تذکرہ ہے، اور غاوین کا کلمہ قرآن کریم میں تکراری طور پہ آیا ہے۔ اسی سورہ حجر کی نیچے آیات میں دیکھیں، آیت نمبر غالباً 42 ہے، اس میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے ان عبادی لیس علیہم لیس لک علیہم سلطان، تیری سلطنت میرے بندوں تک نہیں پہنچ پائے گی۔ اس جگہ پہ مختلف تفاسیر مفسرین کے سامنے آتی ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، آیا ادھر خاص بندوں کا تذکر ہے یا یہ بیان کرنا اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ تیری سلطنت میرے بندوں کے اوپر ہمیشہ قائم نہیں رہے گی؟ بعض نے یہ مطلب اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ قدرت نہیں دی کہ وہ بندوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں تک رسائی حاصل کر سکے۔ یہ قرآن کریم کے مخلصین کا تذکرہ قرآن میں وارد ہوا ہے، بلا شک و شبہ وہ آیات تو اس پہ دلالت کرتی ہیں۔ یہ آیات اس کے سیاق میں اگر اس کے ساتھ ملائیں تو اس بات پہ دلالت ہمارے سامنے آتی ہے کہ ادھر بھی خاص بندوں کا تذکرہ ہے کہ ان کے اوپر تیری سلطنت کسی صورت میں بھی کارگر نہیں ہے۔ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ، غاوین میں سے جنہوں نے تیری اتباع کی، اغوا ہونے والوں میں۔ بس شیطان کی اتباع اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک اغوا نہ ہو جائے، وہ راہ الہی سے، صراط مستقیم سے اغوا نہ ہو جائے۔ اچھا، اب آئیں دوبارہ سورہ شعراء کی طرف ہی پلٹیں کہ ادھر ہے وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، غاوین یہ ہیں کہ جن کے لیے جحیم بارز ہو جائے گی، آشکار ہو جائے گی۔ وَقِيلَ لَهُمْ، اور انہیں کہا جائے گا أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، کہاں ہیں وہ جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے، ذرا لے کے آؤ اپنا مددگار، انہیں بناؤ، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے، هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ، کیا انہوں نے تمہاری مدد کی ہے یا وہ کامیاب ہیں مدد کرنے میں؟ لہذا اس میں دیکھیں من دون اللہ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ، یہ جن کی تم لوگ عبادت کرتے تھے یہ تمہاری آج مدد کر سکتے ہیں۔ پھر آگے ہے فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، یہ جو کلمہ ہے کبکبو، اس کا ظاہری معنی بنتا ہے کہ اضطراب میں ہونا یا ڈوبا، ایک شے کا مکمل ایک چیز کے اندر ڈوبا ہوا ہونا، یہ کبکبو سے تعبیر ہوتا ہے۔ یعنی اگر ایک چیز کو آپ مثلا پھینک دیں اور وہ چیز جو ہے وہ آ کے ایک جگہ کے اوپر پڑ جائے، جیسا کہ بعض اہل لغت نے اس طریقے سے اس کا ذکر کیا ہے کہ ہوائے نفس میں جس طریقے سے انسان مسلسل اندر غوطے کھاتا ہے، مسلسل وہ اسے گھیر لیتی ہیں، تو اسے کبکبو سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی انسان کا ہوائے نفس کے اندر پھینک دیا جانا، یا انسان کا ایک جگہ سے انسان کو مسلسل گردش میں لا کے ایک حالت میں اسے پستی کی طرف لے جانا، یعنی اس پستی میں، اس جو پستی کی طرف جاتے ہوئے اس کا دگرگوں ہونا ہے یا اس کے اندر اس کا بار بار ایک حرکت کرنا ہے، اس استمرار کو کہتے ہیں کبکبو۔ یعنی ایک کے بعد ایک حالت اس کے اوپر آتی ہے جسے وہ ڈبکی ایک چیز لگاتی ہے، یا ایک چیز اوپر سے نیچے پھینکی جاتی ہے اور وہ اسی کے اندر پھر گردش کرتا رہتا ہے، اس کو کبکبو سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اہل لغت نے اس کے مختلف معنی اس حوالے سے ذکر کیے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے اس بیان میں اہمیت کی حامل ہیں
کہ فَكُبْكِبُوا فِيهَا وَالْغَاوُونَ، کہ وہ لوگ پھر اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہے، ہوائے نفس میں غوطہ زن رہے، اور اغوا ہونے والے وجنود ابلیس اجمعون، اور جتنے بھی ابلیس کے جنود ہیں سب کے سب، یہ سب کے سب کس میں ہوں گے؟ یہ جہنم میں جائیں گے، یہ سب کے سب جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو پھینکے گا۔ اس کے حوالے سے کہ ادھر صفات چند آپ ملاحظہ کریں، جنود و ابلیس اجمعون، جنود و ابلیس اجمعون، اس سے مراد یہاں پہ کیا ہے کہ جو اغوا ہو جائے وہ لشکران ابلیس میں شمار ہوتا ہے۔ ادھر بالفاظ دیگر قرآن کریم نے 3 طبقات ذکر کیے، فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ۔ فَكُبْكِبُوا یعنی اس میں تہو بالا کیے جانا، ایک چیز میں اوپر نیچے کیے جانا اور پورا کا پورا وہ اس کے اندر ڈوب کے رہ جائے۔ غاوون کا جہاں تک معنی ہے تو وہ وہی ہے، اغوا کرنے والے، اور تمام کے تمام جنود ابلیس یہ سارے کے سارے کہاں پہ ہوں گے؟ جہنم میں ہوں گے۔ قالوا وهم فیہا یختصمون، قالوا وهم فیہا یختصمون، یعنی یہاں پہ جو فیہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے ظاہراً یہ جہنم کی طرف لوٹ رہی ہے۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا، ان سب کو، کبکبو یعنی ان سب کو جہنم میں مل کے جمعی صورت میں ڈالا جائے گا، اور اس کے اندر وہ پھر غوطہ زن رہیں گے، اسی کے اندر وہ ان پستیوں کے اندر گرے ہوئے رہیں گے۔ فیہا یعنی جہنم میں، اور جہنم میں کون ڈالا جائے گا؟ والغاوون، جو اغوا ہوئے ہیں، اور کون ڈالا جائے گا؟ وجنود ابلیس اجمعون۔ یہ 3 طبقات قرآن نے ذکر کیے ہیں۔ اچھا اب ڈالیں گے تو ان کی باتیں کیا ہوں گی جہنم کے اندر؟ قالوا وهم فیہا یختصمون، وہ اسی جہنم میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے۔ تاللہ ان کن لفی ضلال مبین، قسم اللہ کی کھا کے کہیں گے کہ ہم کھلی گمراہی میں ہی تھے۔ اذ نسویکم برب العالمین، کہ ہم نے رب العالمین کے مقابلے میں تم لوگوں کو لے کے آئے اور تم لوگوں کو ہم نے مانا، اپنا رب بنایا۔ وما اضلنا الا المجرمون، اور ہمیں فقط اور فقط مجرمین نے اغوا کیا ہے یا گمراہ کیا ہے۔ فما لنا من شافعین، کوئی ہمارا شفاعت کرنے والا، سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ ولا صدیق حمیم، اور کوئی ہمارا گہرا دوست نہیں ہے۔ فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، اگر ہمیں ایک دفعہ پلٹا دیا جائے دوبارہ تو یقیناً ہم مومنین میں سے ہو جائیں گے۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر مومنین نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب وہی بہت قوت والا رحیم ہے۔ یہ آپ نے سورہ شعراء میں بیان دیکھا۔ سورہ شعراء میں چند اہم نکات ہمارے ظاہر قرآنی آیات سے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ ادھر کلمہ کبکبا یعنی کبکبو، اس کی اہل لغت کے تناظر میں تحقیق جو ہے وہ آپ اپنے طور پہ خود کریں، لیکن ظاہری طور پہ یہی اس کا مطلب بنتا ہے کہ انہیں جمعی صورت میں جہنم میں ڈالا گیا، اور جہنم میں ان کی جو صورت ہے وہاں سے وہ نکل نہیں سکتے، بھرپور طریقے سے اس کی پستیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ اس میں جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو اغوا ہوگا جہنم کا تعلق اسی سے ہے۔ جہنم اس کے لیے کیا ہے؟ بارز ہے۔ بس یہ جو جہنم کا بارز ہونا ہے یہ تکلیف بھی پہنچائے گی، یہ اضطراب بھی پہنچائے گی، یہ بے سکون بھی کرے گی۔ اس لیے مومن کی صفات میں سے ہے کہ اس کا دل اندر سے مطمئن ہوتا ہے، وہ ذکر الہی کی وجہ سے، ربط اللہ تعالیٰ سے ہونے کی وجہ سے۔ دوسری چیز ادھر یہ ذکر کی گئی ہے جو ہمارے لیے ابلیس کے موضوع سے تعلق رکھنے والا نقطہ ہے کہ ابلیس کے جنود ہیں۔ پہلے آپ نے ذریت پڑھی اور ادھر کس کا تذکرہ ہے؟ ابلیس کے جنود کا تذکرہ ہے۔ بس یہ کلمات جو ہیں آہستہ آہستہ انسان کے لیے کسی نہ کسی پہلو سے، آیات، احادیث
کا مطالعہ کرتے ہوئے، غور و فکر کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ نئے معانی کے سامنے لانے کا باعث بن جاتے ہیں۔ لہذا جس جگہ پہ بھی اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے، کوئی بھی لفظ قرآن کریم میں، وہ حکمت کے تحت ہے، بدون حکمت نہیں ہے۔ یعنی ذریت کی جگہ بھی جنود استعمال ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے ذریت کیا، ایسا نہیں ہے۔ ادھر ذریت ہی سازگار ترین معنی ہے، ادھر ہے جنود و ابلیس اجمعون، تمام کے تمام لشکر ابلیس وہ جحیم کے اندر ہیں۔ پھر آپ نے ان کا مکالمہ دیکھا کہ شیاطین کا اور اسی جنود ابلیس کا، جہنمیوں کا آپس میں کیا مکالمہ ہوگا۔ اب جب تکلیف میں ہیں، اضطراب میں ہیں، پستی کا احساس کر رہے ہیں، تو ایک دوسرے سے لڑیں جھگڑیں گے، اپنی جو ماضی کی زندگی ہے اس کے اوپر حسرت بھریں گے، اپنے برے اعمال کو سوچ کے، وہ جو مجرمین نے انہیں گمراہ کر دیا، ان کی گمراہی کے پرزینت جو ان کے وسوسے ہیں، اس میں آ کے انہوں نے جو راہ الہی کو ترک کر دیا، اس کے اوپر وہ افسوس کریں گے، اس کے اوپر شکوہ کریں گے۔ تو یہ آپ نے ایک کلام جہنمیوں کا ملاحظہ کیا۔ اسی طرح سورہ سبا کی طرف آئیں۔ سورہ سبا میں آیت نمبر 20 میں ابلیس کا تذکرہ ہے، لیکن اس میں بھی تھوڑا پیچھے سے اگر ہم دیکھیں تو بہتر ہے۔ آیت نمبر 18 سے دیکھیں۔ آیت نمبر 18 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے سورہ سبا، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ان کے درمیان اور اس قرى کہتے ہیں بستیوں کو، اور وہ بستیاں جن میں ہم نے برکت رکھی تھی، برکت جن بستیوں میں قرار دی تھی، اور ان کے درمیان ہم نے قرار دیے قرى ظاہرۃً، اور جدید بستیاں بنا دی۔ یعنی ایک بڑی انسانی آبادی کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا۔ ایک وہ بستیاں تھیں جن پہ تو اللہ کی برکتیں آشکار ہیں، صحیح، اللہ کی برکات ایک بستیاں ہیں جن پہ آشکار ہے، یعنی تمام نعمتیں موجود ہیں، کھانے پینے اور زندگی بسر کرنے کے تمام وسائل موجود ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک اور جگہ پہ لوگ بستے تھے، لیکن ان لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، بستیاں آباد کر دی، ان کے لیے بھی وافر وسائل زندگی دے دیے۔ وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اور یہ جو بستیاں مختلف آباد ہوئی تھیں، ان میں چلنے پھرنے کی قدرت انہیں دے دی، یعنی یہ سفر کیا کرتے تھے، لمبے لمبے سفر کیا کرتے تھے۔ آج کے دور کی تو مثال ہمارے لیے بہت واضح ہے، جو ممالک بن چکے ہیں، دنیا آشکار ہو گئی۔ اس دور میں بھی کئی بستیاں تھیں فاصلے فاصلے پہ، لیکن وہ بستیاں ساری کی ساری خوشحال تھیں، ساری کی ساری اللہ کی برکت میں تھیں، اور ان بستیوں کے درمیان لوگ آرام سے آتے جاتے سفر کیا کرتے تھے۔ پھر قرآن فرماتا ہے سیروا فیہا لیالی و ایامن آمنین، ان بستیوں میں تم سفر کرو، سیر کرو، راتوں کو جاؤ، دنوں کو جاؤ، سلامتی کے ساتھ ہو، امنیت موجود ہے۔ فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، انہوں نے اب اللہ تعالیٰ سے تقاضا کیا کہ اے پروردگار ہمارے رب، ہمارے ان سفروں کے درمیان اور فاصلہ پیدا کر دے۔ سفر میں انہیں مزہ یا نہیں آ رہا تھا، سفر کے لیے نکلتے تھے، لمبے سفر کرنا چاہتے تھے۔ باعد بین اسفارنا، ہمارے ان مسافتوں کے درمیان اور فاصلہ پیدا کر دے۔ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے گناہ اللہ کی بارگاہ میں کرنا شروع کر دیے، شیاطین کی اتباع میں نکل کھڑے ہوئے۔ فَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اپنے نفوس پر کیا کیا، ظلم کیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثًا، پھر ہم نے ان کو وہ باتوں کی دنیا بنا دیا، یعنی کہانیوں کی دنیا بنا دیا، ایسا ان کے اوپر عذاب لائے، پھر ان کی داستانیں ہر جگہ پڑھ کے سنائی جاتی تھی۔ یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ امن اور برکت کا تعلق کس سے اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے، اللہ کی اطاعت کے ساتھ، اور شیطان کی اور ابلیس کی اتباع کے ساتھ فساد اور عذاب کا اللہ تعالیٰ نے تعلق قرار دیا۔ یعنی ہو نہیں سکتا کہ اگر کوئی اللہ کی اطاعت کرے برکت اور امن کے اندر نہ آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے انسانی معاشروں کے اندر جتنے حل پیش کیے جاتے ہیں، ان دو تفکرات کے دائرے میں ساری گفتگو ہوتی ہے۔ ایک تفکر یہی ہے جو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کو بالاتر قرار دو،
اور اس اساس کے اوپر تم معاشرے کے اندر قدم رکھو، نفع نقصان اسی اساس پر لو۔ اگر اللہ کی اطاعت کرنے کی وجہ سے تمہیں ایک بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ زحمت مشقت اٹھا لو، لیکن اس نفع کو نہ اٹھاؤ جو ابلیس کے اتباع کرنے کے اوپر تمہیں میسر آتا ہے معاشرے کے اندر۔ آج یہی ہمارے ہاں ممالک میں عذاب بنا ہوا ہے۔ مثلا سود میں انہیں ظاہری نفع نظر آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے سود کو لے کے آتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کو اپنے ذاتی دنیاوی مفادات عزیز لگتے ہیں۔ کسی آ کے لیڈر نے کہا کہ ہم ٹرانسفارمر لگا دیں گے، کسی نے کہا کہ اتنا راشن دے دیں گے، کسی نے فلاں اسے امیدیں دلائیں، وہ اس کی حوالے اپنی پوری حمایت کر بیٹھتا ہے اور کوئی معیار دینی نہیں رکھتا۔ اس کے نتیجے میں کیا نکلتا ہے؟ یہ آ کے حاکم طواغیت بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ شیاطین ہیں، یہ فساد ہے۔ لہٰذا اگر امن لانا چاہتے ہیں اور برکت لانا چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے نظاموں کو قوت سے پکڑنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا آپ نے اس جگہ ملاحظہ کیا فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثًا، ہم نے ان کے پھر ایسا عذاب نازل کیا کہ ان کی ہستی کیا رہ گئی؟ داستانیں بن گئیں۔ جیسے آج بیان کیا جاتا ہے نا طوفان نوح، عذاب عاد و سمود، اسی طریقے سے ان کے واقعات کیا بن گئے؟ وہ احادیث بن گئی، کہانیاں بن گئیں۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ان کو ہم نے برے طریقے سے پارا پارا کر دیا۔ تمزیق کہتے ہیں پھاڑ دینے ایک کو، وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے نہیں پھاڑتے، اس لیے ان کی بستیوں کو ہم نے پورے برے طریقے سے اکھاڑ بچھاڑ کر کے رکھ دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، اس میں آیات اللہ کی نشانیاں ہیں، لیکن کس کے لیے؟ جو بہت صابر ہے اور شاکر ہے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس نے جو یہ کہا تھا لَأُزَيِّنَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ میں زمین پہ جو کچھ ہے وہ ان کے لیے کیا کروں گا؟ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں ان کے لیے جو کچھ زمین پہ ہے وہ خوبصورت بنا کے رکھ دوں گا۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور سب کے سب کو کیا کروں گا؟ اغوا کروں گا۔ یا یہ کہا کہ اے اللہ میں تجھ کو دکھاؤں گا، جیسا کہ ہم گزشتہ آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ ابلیس نے کہا کہ میں تجھ کو قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي، میں تجھ کو یہ شخص دکھاؤں گا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ، جس کو تو نے میرے اوپر صاحب عزت بنایا ہے۔ لَإِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، کہ اگر تو روز قیامت تک مجھے مہلت دے دی تو میں ان کو رسوا کر کے چھوڑوں گا۔ صحیح ہے؟ یہ جو اس نے باتیں کی تھیں، یہ بڑا کانفیڈنس اور خود اعتمادی کے ساتھ باتیں کی تھیں، تو واقعاً وہ ایسا کرنے والا تھا یا ایک اس نے بس ہوائی تیر چلایا تھا؟ ہوتا ہے نا کہ ہوائی تیر چلانا یا خام خواہ کی ایک ہٹ درمی دکھاتے ہوئے باتیں کرنا، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ اس کے گمانات تھے۔ یہ باتیں کہ میں سب کے سب کو بہکا دوں گا، سب کو اغوا کروں گا، سب کو صراط مستقیم سے اتاروں گا، یہ اللہ تجھ کو دکھاؤں گا ان میں سے تیرے پیچھے نہیں چلنے والے، یہ گمانات تھے۔ وَصَدَّقَ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس نے اپنے ظن کو ان کے اوپر سچ کر دکھایا۔ یعنی انہوں نے جب ابلیس کی پیروی کی تو ابلیس کو اپنے دعوے کے ثبوت مل گئے اور سچ کر دکھایا، وَإِلَّا ابلیس کو یہ خبر نہیں تھی کہ سارے کے سارے میرے پیچھے چل پڑیں گے، اس نے دشمنی کی وجہ سے یہ ایک ہوائی تیر چلایا تھا۔ جیسے کہتے ہیں کہ ٹامک ٹوئیاں مارنا اور ادھر ادھر کی بیکار بھڑکے مارنا، ایک بھڑک بس اس نے ماری تھی۔ یہ نہج البلاغہ میں بھی خطبہ قاصعہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ ابلیس نے جب یہ دعویٰ کیا کہ سب کو بہکاؤں گا، تو یہ اس کا صرف ایک آ کے دعویٰ بیجا دعویٰ کرنا تھا۔ صحیح ہے، اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں تھی، لیکن مجرمین نے، فاسقین نے اس کے اس بیجا دعوے کو، وہ جو اس کا تکبر اور غضب اور حسد کی بنیاد کے اوپر اس کے کلمات تھے، ان کو سچ کر دکھایا۔ اور یہی بات یہاں پہ ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس نے اپنا ظن ان کے اوپر
سچ کر دکھایا۔ فَاتَّبَعُوهُ، انہوں نے ابلیس کی اتباع کی، إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، سوائے مومنین کے ایک فریق، ایک گروہ کے۔ بس اگر یہ مجرمین اتباع نہ کرتے تو ابلیس کے یہ خالی ہوائیاں تھیں، یا یہ اس کے خالی جھوٹے دعوے یا گمانات تھے۔ پھر آگے قرآن کریم نے ذکر کیا ہے دیگر چیزوں کا کہ اس کو ہم آگے پھر کسی اور موقع پہ دیکھیں گے۔ یہاں پہ آپ نے اس آیت کریمہ میں جس امر کو ملاحظہ کیا وہ یہی تھا کہ ابلیس کے یہ سارے کے سارے دعوے، وسوسہ ہے، مزین کرنا ہے، اغوا کرنا ہے، یا اسی طریقے سے احتنا کا لفظ استعمال کیا، احتناک ہے اس کا کہ وہ منہ کے بل اسے زمین کے اوپر بنی آدم کو پھینک کے رسوا کرے، یا اس کی یہ خواہش ہے کہ شرمگاہ کو عیاں کر دے، یہ سارے کے سارے اس نے دشمنی کی بنیاد کے اوپر باتیں کی تھیں، اور اس دشمنی کی باتوں میں پیچھے کوئی صداقت نہیں تھی۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ میں کتنا کامیاب ہوں یا کتنا ناکام ہوں، اس کو کوئی ایسا علم عطا نہیں ہوا تھا، لیکن اس نے اپنے آدم علیہ السلام کے سامنے جو دشمنی کا بھرپور اظہار کیا، اس کی بنیاد پہ یہ اس نے ایک دعوے کیے، خالی جسے کہتے ہیں دعوے کرنا یا ایک ٹامک ٹوئیاں جسے کہتے ہیں مارنا، اس کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں تھی۔ لیکن مجرمین نے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے معصیت کاروں نے اس کے اس گمانات کو سچ کر دکھایا۔ آخری حصہ جہاں پہ ابلیس کے کلمہ وارد ہوا ہے وہ سورہ صاد ہے۔ سورہ صاد میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اس میں بھی آیت نمبر 71 سے ملاحظہ کریں، اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، کہ وہ وقت یاد کریں جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں خلق کرنے والا ہوں مٹی سے ایک بشر خلق کر رہا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے مکمل کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں جب میں روح پھونک دوں۔ ادھر اس آیت کے اوپر یہ آیت کا حصہ پہلے بھی گزر چکا ہے، تکرار ہے قرآن کریم میں کہ نفخت فیہ من روحی، البتہ سیاق کے اعتبار سے دیکھیں تو کئی معنی جدید ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ہم نے پیچھے جو قرآن کی آیات میں پڑھا اس کے مطابق مسجود ملائکہ آدم علیہ السلام کب قرار پائے؟ صرف پیکر آدم کے مکمل ہونے پر یا تعلیم اسماء کی اساس پر؟ تو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ جب اسماء کی آدم علیہ السلام کو تعلیم ملی۔ ادھر ہمارے پاس دوسرا پہلو آ رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو بالاتری حاصل ہوئی اس کا ایک اور جو فلسفہ ہے وہ ہے نفخت فیہ من روحی، اپنی روح سے میں نے اس میں پھونک دیا۔ اب اپنی روح سے کیا مراد ہے یہ ایک الگ چیز ہے، البتہ یہ بات حتمی ہے کہ اللہ کا کوئی جز ادھر منتقل نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کی کوئی روح ادھر منتقل نہیں ہوئی، اللہ نے اس روح کو صاحب کرامت قرار دی اور اپنی طرف نسبت دی ہے۔ وَإِلَّا اللہ سبحانہ وتعالیٰ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے اور نہ ہی اس نے کسی کو ولم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا، ولم یولد، اور وہ بھی کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ لہٰذا یہ دو خصوصیات، پس آدم علیہ السلام کی بالاتری کس صورت میں؟ تعلیم کی اساس پر ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میری روح سے جو اس میں نے پھونکا، اپنی روح سے جو میں نے پھونکا۔ یہ جو روح سے پھونکنا ہے اسے کسی اور مورد میں انشاءاللہ حل کریں گے، ابھی ہمارے موضوع بحث سے یہ باہر ہے، یعنی خلقت آدم ہمارا موضوع نہیں ہے، وائلہ اس کے اوپر کلام طولانی ہے جو مفسرین نے، عرفاء، حکماء نے ذکر کیا ہے۔ لیکن اتنا مطلب ذہن نشین کرنے کا ہے کہ تعلیم ایک بالاتری کا باعث ہے، اور یہ جو روحی ایک تعلق ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، یہ بالاتر آدم علیہ السلام کو کر گئے۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، وہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تمام کے تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ، سوائے ابلیس کی اس نے تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافرین میں سے تھا۔ قَالَ يَا إِبْلِيسَ، اللہ نے فرمایا اے ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی،
کس چیز نے تجھے منع کر دیا کہ جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا ہے اس کو تو سجدہ نہ کر، اس کو سجدہ کرنے سے کیا چیز تیرے لیے مانع بن گئی جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے سجدہ کیا ہے۔ ائمہ علیہ السلام کی روایات میں اس حوالے سے وارد ہوا ہے، ادھر اپنے دونوں ہاتھوں سے، بیدیہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے خلق کیا ہے۔ ہاتھ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی احادیث مبارکہ میں توحید شیخ صدوق میں وارد ہوا ہے، وہ در حقیقت یہ کنایہ ہے قوت سے، قوت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ کنایہ ہے، یعنی قدرت اور قوت سے میں نے خلق کیا ہے۔ سابقاً بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بیدی کی نسبت نہیں ہے، لیکن صرف اتنی نسبت ہے خلق تو میں نے خلق کیا، من طین مٹی سے خلق کیا، تجھے میں نے آگ سے خلق کیا۔ تو یہاں پہ کہ لما خلق تو بیدیہ جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا ہے۔ استکبرت ام کنت من العالین، کیا تم تکبر کرتے ہو یا عالین میں سے ہو، یا عالین میں سے ہو۔ عالین میں سے ہونا یعنی بالا تر افراد، علو سے عالین ہے۔ ہمارے پاس ایک حدیث اس بارے میں وارد ہوئی ہے، کیونکہ مفسرین میں اختلاف ہے کہ ادھر عالین سے ہم کیا مراد لیں گے۔ بعض نے یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے یہ دو چیزیں رکھی، یا تم تکبر کرنے والوں میں سے ہو یا اپنے آپ کو ایسے افراد میں سمجھتے ہو کہ جو اتنے بالاتر ہیں اور ان میں سے یہ قرار پانے والے نہیں ہیں، یعنی تم ان میں سے نہیں ہو کہ جن کو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ بعض نے اس طرح سے تعبیر کیا ہے، لیکن بعض نے احادیث مبارکہ سے بھی ایک ربط قائم کرتے ہوئے یہ تعبیر کیا کہ ایسی خلقت تھی کہ جو اگرچہ ابھی پیکر آدم میں نہیں ڈھلی، یعنی پیکر بشر میں ابھی نہیں آئی، لیکن اللہ نے انہیں پہلے خلق کیا ہوا ہے۔ اور ابلیس کو کہا کہ کیا تم ان عالین میں سے اپنے آپ کو قرار دیتے ہو۔ اس کے اوپر ہمارے پاس فضائل الشیعہ کی ایک حدیث موجود ہے۔ فضائل الشیعہ ہماری قدیمی کتابوں میں سے ہے، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، 381 ہجری میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہے، اس لیے قدماء میں یہ شمار ہوتی ہے فضائل الشیعہ۔ فضائل الشیعہ میں اپنی سند سے وہ پہنچاتے ہیں ابو سعید خدری تک۔ سند کے اعتبار سے یہ ضعیف بنتی ہے روایت، لیکن اس کا جو متن ہے وہ متعدد احادیث سے معنی کے اعتبار سے، یعنی اس میں ایک مشترک پہلو موجود ہے، معنی کے اعتبار سے متعدد احادیث سے اس کا جبران ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے موافق ہے اس کا معنی۔ بہرحال جو اس میں روایت وارد ہوئی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہاں پہ معلوم ہو کہ استکبرتا، کیا تم تکبر کرتے ہو، ام من العالین، یا عالین میں سے ہو۔ عالین کا مطلب متکبرین بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پہ دو دفعہ تکبر کا آنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ عالین یعنی جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک فرض کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یا تم تکبر کر رہے ہو یا سمجھتے ہو کہ تم اس سے مستثنا ہو، جبکہ تم مستثنا نہیں ہو اس حکم سے، تمہیں بھی ضروری ہے کہ سجدہ کرو۔ اور تیسرا پہلو ہمارے پاس یہ آتا ہے جو میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ عالین سے مراد ایک خلقت ہے جو ابھی پیکر بشر میں نہیں ڈھلی، لیکن اللہ نے پہلے انہیں خلق کیا ہے اور ان کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے خلقت کا آغاز کیا، جیسا کہ یہ حدیث آپ ملاحظہ کریں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فضائل الشیعہ صفحہ نمبر 8 میں، کہتے ہیں کہ کننا جلوسا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، بیٹھے ہوئے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ، اذ اقبل الیہ رجل، ایک شخص ان کی جانب آیا، فقال یا رسول اللہ، اور کہا اے اللہ کے رسول، اخبرنی عن قولہ عز وجل، اللہ عز وجل کے اس فرمان کا مطلب تو بتائیں کہ جو ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا استکبرت ام کنت من العالین، کہ تم تکبر کرنے والوں میں سے ہو یا عالین میں سے ہو۔ فمن ہوا یا رسول اللہ الذی ہوا اعلی من الملائکہ، کیونکہ سب ملائکہ کا تو اللہ نے سجدے کا حکم دے دیا، یہ ملائکہ سے بھی اعلیٰ کون ہے، یہ کس کا تذکرہ ہے یا رسول اللہ؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وعلی وفاطمۃ والحسن والحسین علیہ السلام کن فی سرادق العرش، ہم سرادق عرش کے سرادق میں تھے۔
نسبح اللہ و تسبح الملائکۃ بتسبیحنا، ہم اللہ کی تسبیح کرتے تھے اور ملائکہ ہماری تسبیح کی وجہ سے اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے۔ قبل ان یخلق اللہ عز وجل آدم بألف عام، 2000 سال پہلے آدم کی خلقت کے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں خلق کیا اور ہم تسبیح کیا کرتے تھے آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے۔ یہ ہے نا کہ انا نبی یا انا رسول والآدم بین الماء والطین، تو اس سے مراد یہی ہے کہ یعنی پیکر بشریت میں نہیں آئی تھی یہ ہستیاں، لیکن وجود ان کا اللہ تعالیٰ نے خلق کیا تھا۔ صحیح، ذات اللہ نے ان کی خلق کی تھی لیکن ابھی پیکر بشر میں ظاہر نہیں تھی۔ لہذا پھر آگے فرمایا فَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آدَمَ، اللہ عز و جل نے جب آدم علیہ السلام کو خلق کیا، امر الملائکۃ ان یسجدوا لہ، کہ ملائکہ کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ وَلَمْ يَأْمُرْنَ بِالسُّجُودِ، ہمیں سجدے کا حکم اللہ نے نہیں دیا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ فَإِنَّهُ أَبَى، اس نے انکار کر دیا۔ وَلَمْ يَسْجُدْ، اور سجدہ نہیں کیا۔ فقال اللہ تبارک و تعالی، اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا استکبرت ام کنت من العالین، کیا تکبر کرتے ہو یا عالین میں سے ہو؟ انا من هؤلاء الخمسہ، اللہ تعالیٰ کی ادھر مراد کیا تھی؟ وہ 5 ہستیاں تھی المکتوبۃ اسماؤہم فی سرادق العرش، سرادق عرش میں جن کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ فنحن باب اللہ الذی یؤتی منہ، ہم اللہ کا دروازہ ہے کہ جس راہ سے دروازے سے داخل ہوا جاتا ہے، اللہ کے پاس جو آنا چاہتا ہے وہ پہلے ہمارے پاس آئے گا، جیسے دروازے سے داخل ہوتے ہیں۔ وَبِنَا يَهْتَدِي الْمُهْتَدِي، ہدایت پانے والا ہمارے ذریعے سے ہدایت پاتا ہے۔ فَمَنْ أَحَبَّنَا أَحَبَّهُ اللَّهُ، جس نے ہم سے محبت کی اللہ نے اس سے محبت کی۔ وَمَنْ أَبْغَضَنَا أَبْغَضَهُ اللَّهُ، اور جس نے ہم سے نفرت کی اللہ نے اس سے نفرت کی۔ وَأَسْكَنَهُ نَارَهُ، اور اللہ اسے جہنم میں ٹھہرائے گا۔ وَلَا يُحِبُّنَا إِلَّا مَنْ طَابَ مَوْلِدُهُ، ہم سے کوئی شخص محبت نہیں کرتا مگر جس کی ولادت پاکیزہ ہوتی ہے۔ یہ آپ نے اس جگہ پہ ملاحظہ کیا کہ قرآن کریم نے واضح طور پہ عالین کا جو تذکرہ کیا ہے، اس کے ضمن میں کچھ احادیث ہمارے پاس موجود ہیں کہ جو بیان کرتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2000 سال پہلے کچھ ایسی ہستیاں تھیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا، اور بعض دیگر احادیث سے پتہ لگتا ہے انہی کو اللہ تعالیٰ نے واسطہ قرار دیا اور واسطہ فیض و قرار پائیں۔ اور یہی مطلب بعض ہمارے پاس دیگر اور کتب میں بھی وارد ہوا ہے، جیسے کہ ایک روایت مختصر البصائر میں ہے امام صادق علیہ السلام سے، اس میں بھی امام صادق علیہ السلام نے اس آیت کریمہ کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ بہرحال ہم بقیہ موضوعات کو ترک کرتے ہیں اور آگے کی طرف بڑھتے ہیں کہ اس میں پھر کیا کہا؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار، اس نے کہا کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں۔ اور بہتر کہہ کے اس نے پھر کیا دعویٰ کیا، کیسے اس کی توجیہ کیا کی، اس کو ہمیں تھوڑا سا دقت سے لینا چاہیے تاکہ ہم اس مطلب کو احادیث سے بھی کچھ پڑھ سکیں۔ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار، میں آدم سے بہتر ہوں۔ کیا دلیل پیش کی بہتری کی؟ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے خلق کیا ہے۔ وخلقتہ من طین، اور آدم کو کس سے خلق کیا ہے؟ مٹی سے خلق کیا ہے۔ یہ پہلا قیاس تھا جو ابلیس نے کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کو ملاحظہ کیا، فرمایا قال فاخرج منها فانک رجیم، ادھر سے نکل جا، تو رجیم ہے۔ رجیم کہتے ہیں کہ جس کو دور کر دیا گیا ہو، مار مار کے دور کر دیا گیا ہو۔ بعض کہتے ہیں رجیم کا مطلب ہے جس کے اوپر لعنت کی گئی ہو۔ ہر دو مطلب درست ہے کہ رجیم کو عموماً یا کہ پتھر مار مار کے، رجم اسی سے ہے نا،
کہ رجم کیا جاتا ہے، بعض سزائیں جن میں سنگسار کرنا جسے آپ کہتے ہیں کہ زمین پہ آدھا گاڑ کے اسے پتھر مارے جاتے ہیں، تو اس کو عربی زبان میں رجم کہتے ہیں۔ رجیم کسے کہتے ہیں؟ پتھر مار مار کے ہلاک کر دینا یا دور کر دینا۔ تو یہاں پہ یہی ہے فَإِنَّكَ رَجِيمٌ کہ تو رجیم ہے، دور کر دیا گیا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ اور یوم الدین تک تیرے اوپر کیا ہے؟ میری لعنت ہے۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون اے میرے رب مجھے مہلت دے دے، ڈھیل دے دے یوم یبعثون تک، قیامت تک۔ قال فانک من المنظرین اللہ نے فرمایا کہ تجھے میں نے جا ڈھیل دے دی۔ الی یوم الوقت المعلوم وقت معلوم تک، بس ایک وقت تک ہے، وہ آئے گا تو ختم سارا معاملہ۔ قال فبعزتک تیری عزت کی قسم ہے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ سب کو میں اغوا کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ سوائے ان کے کہ تیرے بندوں میں جو مخلص ہوں گے۔ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ کہ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے فالحق حق تو یہ ہے اور میں فقط اور فقط حق بیان کرتا ہوں۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ کہ میں تجھ سے اور جو بھی تیری اتباع کرے گا اس سے جہنم کو پر کر دوں گا۔ یہ ہمارے پاس آیات تھیں، ان آیات میں اس کے اوپر غور کریں کہ انا خیر منہ کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ ابلیس نے یہاں پہ کیا دعویٰ کیا کہ میں بہتر ہوں۔ دلیل کیا دی بہتری کی؟ کہ آگ سے تو نے بنایا ہے اور آگ نورانی ہے، اور مٹی سے تو نے آدم کو بنایا، وہ مٹی کون سی تھی؟ من صلصال من حمأ مسنون۔ حمأ مسنون کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گارا ہوتا ہے، کالے رنگ کا عجیب سا گارا ہوتا ہے، کئی مٹیوں کا ملا کے ایک بن جاتا ہے کیچڑ ٹائپ، پھر اس کو آگ میں خوب جلایا جاتا ہے تو وہ انتہائی بدبو دینے والی مٹی بنتی ہے پھر، اور اس سے پھر آدم کا پیکر بنایا تو وہ کھنکھناتی مٹی سے آدم کا پیکر بنایا، جیسے ایک مجسمہ ٹائپ چیز بنائی جاتی ہے۔ تو کہا کہ اس بدبودار سڑے ہوئے گارے سے جس کو تو نے بنایا ہے، مجھے تو اس سے بہتر میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، کیا اس کو میں سجدہ کروں؟ مجھے اس کے سامنے سجدہ کروانا چاہ رہا ہے۔ ابلیس کا یہ شکوہ تھا۔ یہاں پہ ہمارے پاس کچھ احادیث ہیں اور اس سے ہم کل ابھی تک جو پڑھ چکے ہیں اس کا ایک نتیجہ اخذ کریں گے، تاکہ اگلی احادیث میں ہم فقط اور فقط احادیث مبارکہ سے ہم اخذ کر سکیں۔ صحیح سند روایت الکافی میں امام صادق علیہ السلام سے وارد ہوئی ہے اور دلچسپ روایت ہے۔ عیسیٰ بن عبداللہ قرشی ذکر کرتے ہیں کہ دخل ابو حنیفہ، یہ جلد نمبر 1 صفحہ 58 میں الکافی میں یہ وارد ہوئی، آغاز میں ہی یہ وارد ہے کہ عیسیٰ بن عبداللہ قرشی ذکر کرتے ہیں کہ دخل ابو حنیفہ علی ابی عبداللہ علیہ السلام، ابو حنیفہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے۔ فقال له یا ابو حنیفہ بلغنی انک تقیس، مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ قیاس سے کام لیتے ہو، قیاس کرتے ہو۔ قال نعم، کہ آپ کو درست خبر پہنچی ہے، قیاس سے میں اس طریقے کو احکام شریعہ کو اختیار کرنے کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا لا تقس، قیاس مت کرو، یہ طریقہ باطل ہے، مت قیاس کرو۔ فَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسِ، پہلی شخصیت، پہلی ذات، پہلا فرد جس نے قیاس کیا تھا وہ ابلیس تھا۔ حین قال، جب اس نے یہ کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے خلق کیا اور آدم کو مٹی سے خلق کیا، اور وہ مٹی کی بھی صفت قرآن نے کیا بیان کیا ہے؟ من حمأ مسنون، سڑے ہوئے گارے، صحیح ہے، بدبودار مٹی۔ فقاس ما بین النار والطین، بس اس نے قیاس کس کے درمیان کیا؟ آگ اور مٹی کے درمیان، کیونکہ قیاس میں ہوتا ہی ہے کہ آپ ایک پہلو کو دیکھ رہے ہیں جبکہ حکمت پچھلے کوئی اور شے ہے، اسی لیے قیاس باطل ہے۔ آپ کے سامنے جو ظاہر ہو رہا ہے آپ اس اشتراک کی بنیاد پہ ایک کا حکم دوسرے کے اوپر لگا دیتے ہیں،
جبکہ جس ذات نے اسے حلال یا حرام قرار دیا ہے یا جو امر اور نہیں ذات نے کی ہے اس کے پیش نظر یہ والی حکمت ہی نہیں ہے جو آپ کے پیش نظر ہے، اس کے پیش نظر دوسری حکمت ہے جو آپ کو دکھائی نہیں دے رہی۔ لہذا ادھر بھی جو سجدہ اللہ تعالیٰ نے کرایا اور بالاتری آدم علیہ السلام کی عیاں کی اور خلافت اس کی عیاں کی آدم علیہ السلام کی، اس میں اللہ تعالیٰ کے پیش نظر آگ اور مٹی تھوڑی تھی۔ اس لیے امام آگے فرماتے ہیں وَلَوْ قَاسَ، اگر ابلیس قیاس کرتا، مقایسہ کرتا نورانیت آدم بنورانیت النار، آدم کی نورانیت کا آگ کی نورانیت سے، عرف فضل ما بین النورین، تو دونوں نوروں میں کس کو فضیلت حاصل ہوتی ہے پہچان لیتا۔ اس نے غلط قیاس کیا، اس نے پیکر آدم کا قیاس کیا ظاہر آگ کے ساتھ، یہ قیاس باطل ہے۔ اس پیکر آدم کی تو قیمت نہیں تھی اس ٹائم، قیمت کب بنی ہے پیکر آدم کی؟ وہ جو جسد آدم ہے اس کی کب قیمت بنی ہے؟ جب تعلیم اسماء ہو گیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی ہو گیا، وہ نور اللہ نے جب اس پیکر آدم کو عطا کر دیا تو تب اس کی قیمت بن گئی۔ وَإِلَّا تو یہ علاقہ ہے جیسے سورۃ العلق کے آغاز میں ہے کہ علاقہ وہ سب سے پسترین مرتبہ ہے انسان کا، اور پھر علامہ بالقلم، قلم سے اللہ نے کیا ہے تعلیم دی۔ یہ جو تعلیم دینا یہ سب سے بالا تر مرحلہ ہے۔ آدم علیہ السلام تعلیم سے پہلے مسجود ملائکہ قرار پائے؟ مسجود ملائکہ نہیں قرار پائے، اس سے پہلے گفتگو تھی اللہ اور فرشتوں میں۔ اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو فرشتوں کو یا علم تھا یا نمونہ ان کے پاس موجود تھا، انہوں نے بحث کی اللہ تعالیٰ سے کہ جو زمین پہ فساد برپا کرے اور خون بہائے یہ خلیفہ ہوگا۔ تو ان کے سامنے بھی نقائص تھے، بشر کے کیا تھے؟ وہ پہلو جو نقائص کے حوالے سے تھے۔ ابلیس کے پیش نظر بھی کیا تھے؟ وہ جو، کیونکہ بدن کے اعتبار سے اگر آپ دیکھا جائے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ جو انسانی بدن کے اوپر جو مٹی ہے اس سے قیمتی کوئی زمین میں ذرات نہیں ہیں، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، دیگر چیزیں ہیں۔ آپ کسی نہ کسی چیز کو اس مادی جسم کے اوپر فوقیت ظاہری طور پہ دے سکتے ہیں۔ اس مادی جسم، اس کی قیمت روح کی اساس کے اوپر ہے، روح سے ارتباط کی اساس پر ہے، ورنہ یہ بھی ادھر کی ایک بدبودار مٹی کا ڈھیر ہے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ بنا کس سے یہ جسم؟ ایک نجس نطفے سے، اور جب روح کا ارتباط ختم ہو جائے تو اس سے بدبودار ترین میت اور مردار وہ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ جو مر جائے وہ مردار کہلاتا ہے نا، جیفا ہے وہ، اور اسے اٹھا کے مٹی میں پھینک دیتے ہیں۔ لہذا یہاں پہ ابلیس نے کیا کیا؟ غلط قیاس کیا۔ اگر وہ یہ دیکھتا کہ آدم علیہ السلام کی نورانیت کیا ہے اور آگ کی نورانیت کیا ہے تو فضیلت جان لیتا۔ اور پھر آگے کیا؟ وَصَفَاءَ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ، اور وہ جو جلا اور صفا اور خالص پن ہے، وہ جو خالص پن نورانیت آدم میں ہے، وہ نورانیت آگ میں تو خالص پن نہیں ہے۔ یہ آپ نے دیکھا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ روایت ہمارے پاس آئی کہ جس میں بیان کیا کہ پہلی شخصیت یا پہلا فرد جس نے قیاس کیا وہ کون تھا؟ وہ ابلیس تھا۔ اسی طرح سے قیاس کے حوالے سے ایک اور بھی ہمارے پاس روایت ہے، اور یہ بھی صحیح سند ہے الکافی کی۔ امام صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں حسن بن راشد، کہ شیخ عاصم محسنی نے حسن بن راشد کی احادیث کو معتبر قرار دیا ہے۔ حسن بن راشد کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے یہ سوال کیا، الحائض تقضی الصلاۃ، ایام حیض میں خاتون نماز کو قضا کر دیتی ہے، ترک کر دیتی ہے، کیا وہ قضا ادا کرے گی نمازوں کی؟ کہا کہ نمازوں کی قضا نہیں ہے۔ تقضی الصلاۃ، کیا نمازوں کی قضا کرے گی خاتون؟ امام نے فرمایا لا، نہیں۔ قلت تقضی الصوم، اچھا روزے جو چھوڑتی ہے ایام کی وجہ سے ان کی قضا کرے گی؟ قال نعم، وہ تو کرے گی۔ قلت من این جاء، من این جاء ذا، وہ پھر جو بات ہے وہ کہاں سے ہے؟ اب انہوں نے ایک بات سنی ہوئی تھی، وہی جو ابو حنیفہ کی طرف معروف ہے کہ نماز جو ہے وہ روزے سے افضل ہے، تو پھر اس جگہ پہ یہی سوال کیا کہ اگر نماز روزے سے افضل ہے تو کیوں ایسا ہے؟ روزہ نماز سے افضل ہے، روزہ کیا ہے؟ نماز سے افضل ہے۔ اگر روزہ نماز سے افضل ہے تو دلیل کیا دی؟ نماز چھوڑنے پہ قضا نہیں ہے خاتون کے لیے، لیکن روزہ چھوڑنے پہ
قضا، اس لیے انہوں نے کہا کہ روزہ کیا ہے افضل۔ اس کے اوپر امام نے اب ذا اس نے صرف اشارہ کیا، من این جاء ذا، یعنی پھر وہ قول کہاں سے آیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ان اول من قاس ابلیس، پہلی شخصیت پہلی ذات جس نے قیاس کیا وہ کون تھا؟ ابلیس تھا۔ قلت والصائم يستنقع في الماء قال نعم قلت فيبل ثوبا على جسده، کہ وہ اس کے کپڑوں کو بھی، یعنی یستنقع سے مراد ظاہراً یہ ہے کہ پانی کے اندر جانا۔ پانی کے اندر کیا ایک روزے دار جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا؟ یعنی پانی سے نہا سکتا ہے، صاف ستھرا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ کہا کہ اس کے کپڑوں کی بدن پہ جو کپڑے ہیں وہ بھیگ جائیں گے، تو پھر آگے بہرحال آخر میں جو ہے وہ تذکرہ آگے روایت کا حصہ شروع ہو جائے تو فقہی احکام سے مربوط ہے اور کلمات کی تشریح اس میں لازم ہے، لیکن اتنا حصہ آپ نے دیکھا کہ امام نے متعدد اوقات میں ابلیس کے پہلے قیاس کرنے کو ظاہر کیا، اور دونوں روایتیں ہمارے پاس معتبر بھی ہیں۔ یہاں سے اب ہم ایک خلاصہ لیتے ہیں، کیونکہ انشاءاللہ آئندہ کے دروس میں ابلیس کے حوالے سے ہم منتقل ہو جائیں گے احادیث مبارکہ میں۔ آج کے دن جو ہم نے احادیث پڑھی ہیں اور آیات کریمہ پڑھی ہیں، اس میں اول جنود ابلیس کا تذکرہ تھا، اور یہ تذکرہ تھا کہ جحیم کا جو تعلق جڑے گا وہ جنود ابلیس سے ہے، اغوا ہونے والوں سے ہے۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب تک وہ اغوا نہیں ہوتے، یعنی ابلیس کے وسوسے پر عمل نہیں کرتے، تب تک اس کا وہ جو اصل دشمنی کا مقصد ہے وہ ختم نہیں ہوتا، یعنی وہ عیاں نہیں ہوتا، اور وہ کیا ذلیل و پست ہونا۔ صحیح ہے، ذلیل و پست تب تک نہیں ہوگا جب تک عمل میں وسوسے کو نہ لے آئے۔ بہرحال جنود کے حوالے سے ہم نے پڑھا، اس کے بعد ہم نے سورہ صاد کی طولانی آیات کو پڑھا کہ قرآن کریم کی آیات جن میں خلقت آدم کا تذکرہ ہے ان میں سورہ صاد اہمیت کی حامل آیات شمار ہوتی ہیں۔ اس میں آپ نے ملاحظہ کیا قیاس کے مورد کو آپ نے بالخصوص اہمیت کے ساتھ دیکھا، اور عالین کے کلمے کو آپ نے اہمیت کے ساتھ ادھر ملاحظہ کیا۔ اگر ہم جمع بندی کریں تو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں، یعنی میں چند سوال ابھارتا ہوں، اس کے تناظر میں یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں خود بھی پہنچیں گے۔ یہ تو ہمیں احادیث سے پتہ لگ گیا کہ ملائکہ کی صف میں ابلیس شامل کیا گیا تھا، درست ہے؟ اور جب ملائکہ کو سجدے کا حکم دیا تو یہ شامل تھا یا نہیں ابلیس؟ اب ادھر بعض کہتے ہیں کہ کان من الجن، ادھر جن سے مراد اصطلاحی جن ہے یا جن سے مراد کلمے کے اعتبار سے جن ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ملائکہ میں شمار کیا جاتا تھا عبادتوں کی وجہ سے۔ سجدے کا حکم اسے دیا، جب اللہ تعالیٰ نے اسے سجدے کا حکم دیا، اسے معلوم تھا آدم علیہ السلام کی اپنے وجود پہ بالا تری یا نہیں معلوم تھی؟ معلوم تھی یا نہیں؟ اگر معلوم تھی تو دلیل قرآن کریم کی ہمارے پاس کیا قرار پائے گی؟ نہیں، یہ تو بات کی ہے نا، کیونکہ فرشتوں نے بھی تو اعتراض کیا تھا، تو فرشتوں کے ساتھ اور اللہ کی گفتگو میں ابلیس بھی ادھر موجود تھا یا نہیں؟ موجود تھا نا، تو وہ تو ساری بات چیت کو سن رہا ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے سورہ بقرہ کی آیات میں کیا پڑھا؟ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو اسماء کی تعلیم دی اور فرشتوں سے پوچھا، انہوں نے اپنی جہالت کا اقرار کیا اور آدم علیہ السلام نے بتا دیے، تو یہاں پہ بالا تری ثابت ہو گئی۔ تو اس کا یہ مطلب ہے ابلیس کو بالا تری پتہ تھی نا، اس کے علم میں تھا کہ یہ بالا تر ہے مجھ سے۔ پھر یہ جو کلمہ ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، یہ جب سارے سجدہ کر رہے تھے تو ابلیس نہیں دیکھ رہا تھا؟ یہ والی بات کہ میں نے اپنی روح سے اس میں پھونک دیا، اسے یہ نہیں پتا تھا؟ کیونکہ ہم نے بالا تری کا یہی دو مورد قرآن کریم کی آیات میں دیکھے کہ اگرچہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اس کی تشریح نہیں بھی سامنے آئی، لیکن ہمیں اجمالی اسماء کی بھی تشریح نہیں آئی۔ ہر دو کی تشریح اس لیے ترکی کے طولانی گفتگو ہے ان دونوں کے اوپر، لیکن یہ پتہ لگ گیا کہ آدم علیہ السلام کو امتیاز، بالا تری، برتری وہ کس سبب سے حاصل ہوئی؟ ان دو کی وجہ سے، درست ہے؟ تعلیم اور ہم اللہ تعالیٰ کی روح کا اس میں
میری روح کا اس میں پھونکنا ہے، جو اللہ نے کہا میں نے اپنی روح اس میں پھونک دی۔ اچھا، یہ جب بات سامنے آ گئی کہ بالا تری کا جو تھا واقعہ سارا عیاں ہو گیا، ابلیس نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ کیا ہے؟ حسد، تکبر، اور پہلے کیا کلمہ آیا ہے؟ ابا واستکبرا۔ ابا پہلے ہے یا واستکبرا پہلے ہے؟ ہمیشہ ابا پہلے بیان کیا گیا ظاہر ہونے کے اعتبار سے۔ اس نے انکار کیا۔ جب انکار کیا تو کیوں انکار کیا؟ انکار کیوں کیا؟ کیا محسوس ہوتا ہے انکار کرنے کی وجہ؟ ہوتا نا کہ آپ ادھر بالفرض عام حالات میں دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ اجتماعی طور پہ دوستوں کے درمیان رہ رہے ہیں، اور آپ ایک کو کہتے ہیں کہ یار دسترخوان اٹھا دینا، صفائیاں کر دینا، وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں کروں گا، تو آپ اس کے پیچھے تلاش کرتے ہیں اس کی وجہ، جو بڑا یہ ہٹ درم قسم کا کوئی کام ہی نہیں کرنا چاہتا، ممکن ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہے، ممکن ہے کہ یہ جو ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہے، یہ مختلف طرح کے سستی کا شکار ہے، کئی اسباب آپ لے کے آئیں گے نا۔ ادھر اس نے کیوں نہیں کیا، انکار کیا سجدے کے؟ انکار تو کیا اس نے۔ یہ سارے انکاروں کی اصل وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ہمارے پاس جو حدیثیں ہیں وہ اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ اس واقعے میں اے بشر تیرے لیے ہدایت کا پہلو جو ہے اس کو پکڑو تم، نہ کہ ادھر ادھر کے سوال جواب۔ اللہ تعالیٰ نے نہ وہ جگہ ہمارے لیے آشکار کی کہ کیسی جگہیں تھیں، وہ صرف جنت کا لفظ استعمال کیا ہے، نہ بقیہ کہ ان کی پیشانی تھی یا نہیں تھی، کس طرح کا سجدہ تھا، سجدے میں انہوں نے پڑھا کیا تھا، آدم علیہ السلام قبلے کی مانند تھے یا کیا تھا، نئی چیزیں یہ بیان کی۔ بہرحال علماء نے اپنے طور پہ جواب دیے ہیں، لیکن ادھر ایک سوال ہمارے پاس نمایاں ہوتا ہے کہ کیا اسباب ہمارے پاس اس حوالے سے آپ کی نظر میں سامنے آتے ہیں کہ ابلیس نے انکار کر دیا، اس کا پیچھے اصل سبب کیا دکھائی دیتا ہے؟ خلافت جناب آدم علیہ السلام کو دیا، خلافت جناب آدم علیہ السلام کو دی، اور ٹھیک ہے کوئی قرآنی لفظ بولے نا، وہ جسے کہتے ہیں کہ یعنی بالفاظ دیگر یہ تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ اس کے نفس کو ایک مرض لگا ہوا تھا، اس کے ذات کو، اس کے نفس کو مرض لگا تھا، اسی لیے تو ہم نے ابلیس کے جو کلمات میں پڑھا تھا، ابلیس کلمہ کس سے مشتق ہے؟ بالاسا سے، یا اور کیا تھا ہمارے پاس؟ بالوس تھا نا، بالاسا اور بالوس تھا۔ بس یہاں پہ آپ اب دقت کیجئے، دقت کہ یہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ وہ غیر خالص تھا اپنے وجود میں، اتنا تو پتہ لگ گیا۔ وہ مرض کیا تھا؟ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے انسان اپنے زندگی میں جو بھی عمل انجام دے رہا ہے وہ عمل کسی اساس پر ہے، باطن کے اعتبار سے، بلا وجہ نہیں ہے۔ یہ جو جھگڑے کرتے ہیں، اکڑ دکھاتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، قانون کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں، سرکشی دکھاتے ہیں، سب چیزوں کے وجوہات ہیں۔ ادھر بھی وجہ کو تلاش کریں، قرآن نے اس موضوع کو اٹھایا ہے۔ نفاق ہو گیا، قرآن کی زبان بولے تو کیا ہوگا؟ ابا واستکبرا، تکبر کا مرض تھا، تکبر کا مرض، اسے پکڑ لیں ہم، کیا تھا؟ تکبر کا مرض تھا اسے۔ تکبر کے مرض نے دیکھے کیا کیا کرایا۔ یہ جو تکبر کا مرض لگا ہوا تھا اس کو یہ معلوم تھا کہ یہ مرض مجھے لگا ہوا ہے یا نہیں معلوم تھا؟ کیسے ہمارے پتہ لگتا ہے کہ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ مجھے تکبر کا مرض لگ چکا ہے؟ بالفاظ دیگر تکبر کا مرض لگا ہو، ہزار سال عبادت کر سکتا ہے انسان یا نہیں؟ جس طرح سے حقیقت یہی ہے کہ اسے تکبر کے مرض کی خبر نہیں تھی کہ میں اندر سے غیر خالص ہوں، ایک آزمائش نے آ کے عیاں کر دیا کہ تو غیر خالص ہے، ایک آزمائش نے عیاں کر دیا۔ سالہ سال کی ظاہری عبادتیں اسے اوپر لے جاتی رہیں، لیکن چونکہ اپنے وجود میں اسے تکبر کی طرف توجہ نہیں گئی،
اور تکبر سے اس نے اپنے آپ کو خالص نہیں کیا، اس غیر خالص ہونے نے اسے اس انجام تک پہنچا دیا۔ لہذا تکبر ایک ایسی بیماری ہے کہ نہیں اس کی طرف توجہ کریں گے تو سال ہر سال کی عبادتیں، یہاں تک کہ ملائکہ میں شمار ہونے لگ جائے، ملائکہ میں، تو تب بھی آزمائش آ کے اس کو گرا دے گی۔ ادھر ایک اور سوال، اس کا تکبر عیاں ہونے کا سبب کیا بنا؟ تکبر عیاں ہونے کا سبب کیا بنا؟ خلقت یا یہ آزمائش؟ کہیں گے آزمائش، یہاں سے ہمیں ایک اور معنی پتہ لگ گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں آزمائشیں نہ رکھے، انسان کے باطن کی خبر اسے نہیں ہو پائے گی، وہ کہاں پہ کھڑا ہے۔ آئے روز کوئی نہ کوئی اس کے لیے مشکل حل ہوتی ہے، پتہ لگ جائے گا کہ اندر صابر ہے یا بے صبرہ ہے، پتہ لگا بے صبرہ ہے، اندر ہی اندر سوچتا ہے کہ نہیں میں تو غصہ بیجا نہیں کرنے والا، چھوٹی سی ایک امر پیش ہے، مثلا آپ نے موبائل کو کسی نے ہاتھ لگا لیا، چار اسے سنا دی، کسی نے صرف اتنا پوچھ لیا کہ اچھا آپ کب تشریف لائیں گے، یا یہ آپ کب چیزیں اٹھائیں گے، یہ کیا آپ کریں گے، آگے سے نفرت کا اظہار کر دیا، تب اسے پتہ لگا نہیں اندر تو میں غضب کے مرض میں بھی اس کا شکار ہوں، مختلف چیزوں کا شکار اپنے آپ کو دیکھے گا۔ بالفاظ دیگر کسی بھی انسان کے کسی بھی کمال یا نقص کی خبر اس کو کس وقت ہوگی؟ جب وہ آزمائش میں مبتلا ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو مبتلا آزمائش کی جگہ قرار دیا۔ آزمائش میں بھی نہیں پڑے گا تو سارے ہی نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، کون ہے بدمعاش اور سرکش اور باغی؟ آزمائش میں ڈالیں گے تو پتہ لگے گا نا۔ لہذا ابلیس آزمائش میں ڈل گیا، بس تکبر کی وجہ سے اس نے کیا کیا؟ انکار کیا۔ لیکن انکار پہلے کیا یا قیاس پہلے کیا؟ انکار پہلے کیا یا قیاس پہلے کیا اس نے؟ یعنی آپ اپنے اوپر ہی جاری کر کے دیکھیں کہ آپ اپنے باطن میں پہلے قیاس کریں گے یا پہلے انکار کریں گے؟ پہلے اپنے وجود میں اس جرم کو انجام دیں گے نا۔ پہلے اس نے باطن میں قیاس کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے وجہ پوچھی تو اس قیاس کو ظاہر کیا، انا خیر منہ، کہ میں اس سے بالاتر اور بہتر ہوں۔ لہذا یہی چیز ہے کہ اس لیے کفر کو شرک سے بدتر قرار دیا گیا ہے۔ کفر قدیمی تر ہے، صحیح سند روایت میں وارد ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے میں ایک اور آپ کے سامنے اہم حدیث پڑھ دوں کہ الکافی میں، اور اسی کے اوپر اختتام بھی کرتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اصول الکفر ثلاثۃ، اصول کفر کی جڑیں 3 ہیں، یہ 3 جڑیں کاٹنی ہیں، ہم نے نہیں کاٹیں گے تو پھر ہمارا حشر بھی غاوین کی زمرے میں ہونا شروع ہو جائے گا۔ ان 3 جڑوں کو اپنے وجود سے کاٹیں۔ اگر وہ اللہ کی معرفت رکھتا تھا یا نہیں؟ ابلیس نے کوئی اللہ کی توحید کا انکار کیا؟ کیا قیامت کا انکار کیا؟ توحید کا بھی انکار نہیں کیا۔ کیسے پتہ لگا؟ ہر جگہ پہ تو آپ نے دیکھا یا ربی کہہ رہا ہے، اے میرے رب اے میرے رب۔ پھر کیا اس نے قیامت کا انکار کیا؟ آپ کہیں گے نہیں، الی یوم یبعثون کیا تک تو اس نے خود لفظ بولے کہ مجھے الی یوم یبعثون قرار دے دے، مہلت دے دے۔ قیامت کا بھی انکار اس نے نہیں کیا۔ اسی طریقے سے بقیہ چیزوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور جتنے فلسفے ہیں ان کا بھی اقرار موجود ہے۔ اسے یہ خبر ہوگی کہ آدم علیہ السلام کو خلیفہ اللہ نے بنایا، یعنی خبر ہوئی، اس کا بھی علم تھا کہ آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا۔ لہٰذا وہ اس حوالے سے عالم ایک شخصیت تھی، عالم فاضل عابد شخصیت تھی ابلیس۔ کس چیز نے اسے یہاں تک گرا دیا؟ تکبر نے۔ لہذا اصول الکفر ثلاثۃ، کفر کے اصول 3 ہیں، یعنی کوئی جتنا بھی نیک پرہیزگار عالم فاضل بن جائے یہ اصول کفر اسے گرا دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے واقعہ اصول کفر کو بیان کرنے کے لیے ہمارے سامنے عیاں کیا۔ اس لیے امام علیہ السلام کی مسلسل
احادیث اس موضوع کی پر موجود ہیں، لہٰذا یہاں پہ جو نسبتیں ہیں آدم علیہ السلام کی طرف بھی وہ نزول آدم سے پہلے، آدم کے اترنے سے پہلے ہیں، خلقت آدم کی ہیں، خلقت آدم دار و تکلیف نہیں تھا۔ بہرحال وہ پھر اور ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اس لیے یہاں پہ اگر کلمات آئیں بھی کوئی ایسے تو قرآن کریم کی آیات کی اساس پر ہیں۔ بس اصول الکفر ثلاثۃ، پہلا کیا الحرص والاستکبار والحسد، واما الحرص تین ہیں، حرص ہے، تکبر ہے اور حسد ہے، یعنی یہ بیماریاں لگی ہوئی ہیں، ظاہراً نیک نظر آ رہا ہے، مگر یہ کہ جس نے تزکیہ نفس کیا وہ آزاد ہوگا۔ یہ جب جڑیں ہیں تو بقیہ جتنی بھی برائیاں ہیں وہ انہی جڑوں کے اوپر قائم ہیں۔ یہ درخت بن جائیں تو ان کے پتے ہیں، شاخیں ہیں، پھل ہیں۔ ہمارے پھل کیا ہیں؟ یہ جو عمل ہم سے صادر ہو رہے ہیں، یہ سارے پھل ہیں۔ مثال کے طور پہ ممکن ہے کسی سے لڑائی جھگڑا کر رہا ہے، ممکن ہے غیبت کر رہا ہے، ممکن ہے تہمت لگا رہا ہے، ممکن ہے سوء ظن کیے ہوئے ہے، ممکن ہے ملاقات ہی نہیں کرنا چاہتا، مختلف طرح کے یہ سارے کے سارے پھل ہیں۔ آئیں تیزی سے اس حدیث کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ فَأَمَّا الْحِرْصُ فَإِنَّ آدَمَ حِينَ نُهِيَ عَنِ الشَّجَرَةِ، حرص کا جہاں تک تعلق ہے تو آدم علیہ السلام کو جب شجر سے، درخت سے نہیں کی گئی، منع کیا گیا، حَمَلَهُ الْحِرْصُ عَلَىٰ أَنْ أَكَلَ مِنْهَا، تو حرص نے ان کو وادار کیا، اس کے اوپر ابھارا کہ وہ جائے اور اسے کھا لیں۔ یہی قرآن کریم کی آیات میں بھی ہے نا کہ جب یہ کہا کہ یہ جگہ جو ہے یہ کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے، شجرات الخلد و ملک لا یبلا، کہ وہ مملکت ہے جو کبھی بھی بوسیدہ اور پرانی نہیں ہوگی۔ فَأَكَلَ، جیسے ہی یہ بات کی تو آخر کون سا عنصر بنا کہ آدم نے کھا لیا؟ یہ سوال ہم جناب آدم علیہ السلام کے بارے میں کرتے، کیوں کھا لیا جبکہ نہیں موجود تھی؟ تو کیا جواب دیں گے؟ وہ جو ناصح بن کے آیا، وہ جو واعظ بن کے آیا اور آ کے بیان کیا کہ میں تم لوگوں کو نصیحت کرنے والا، اللہ کی قسم کھا کے بہکایا، وسوسہ ڈالا، تو اس وقت حرص کا جو پیکر ہے اس نے اس کے اوپر ابھارا۔ لہٰذا یہاں پہ اسی قرآن کریم کی آیات کی طرف اشارہ ہے۔ البتہ یہ پھر عرض کیا کہ یہ زمین کے اوپر اترنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ وَأَمَّا الْإِسْتِكْبَارُ فَإِبْلِيسُ حَيْثُ أُمِرَ بِالسُّجُودِ لِآدَمَ، جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ابلیس کو دیا گیا تو تب اس نے استکبار کیا، فَأَبَا، تکبر کیا تو انکار کیا۔ یہاں پہ کلمات دیکھیں، فَأَمَّا الْإِسْتِكْبَارُ، تکبر، تو وہ کب ہے کہ جب حکم دیا گیا یا آزمائش میں مبتلا کرنا ہے۔ حکم دینا کیا ہے؟ تکلیف میں مبتلا کرنا ہے، آزمائش میں مبتلا کرنا ہے۔ فَأَبَا، اگر یہ نہ ہوتا نا کہ آزمائش، تو یہ انکار بھی سامنے نہ آتا۔ انکار کی جڑ کہاں پر ہے؟ تکبر۔ تکبر کے اوپر یہ انکار کھڑا ہے، یعنی یہ تکبر کا پھل ہے انکار۔ تکبر کی نا جڑیں ہیں، درخت بن جاتا ہے تو وہ پھل دیتی ہیں، ہمارے اعمال وہ پھل ہیں کہ جو صادر ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ جو انکار ہے، یہ پھل صادر کب ہوگا؟ جب اسے فضا میسر آئے گی کہ وہ آشکار کر سکے۔ فضا میسر آنے کا کیا مطلب ہے؟ آزمائش میں گرفتار کریں۔ وَأَمَّا الْحَسَدُ، جہاں تک حسد کا تعلق ہے، فَبَنَا آدم، آدم کے دونوں بیٹے، حَيْثُ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، دونوں میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ امام علیہ السلام کے روایت کے اندر ذکر ہے، اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اسی لیے کفر کو شرک سے قدیمی تر قرار دیا گیا، اور اس کفر کی بنیاد کیا تھی؟ تکبر۔ شرک کی بھی اسی طرح سے ہیں، کفر ہے، شرک ہے، فسق ہے، اور یہی اب آئے آخری جم کے قرآن کریم نے ابلیس کو کیا کیا عناوین دی ہیں۔ ایک ہے کہ کافرین میں سے کافر قرار پایا، دوسرا کیا قرآن نے کہا ہے؟ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، فاسق قرار دیا۔ کیا؟ اِنَّكَ رَجِيمٌ، اور رجیم قرار دیا۔ عَلَيْكَ لَعْنَتِي، تیرے اوپر میری لعنت اور لعین قرار دیا۔ یہ جو عناوین آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ان عناوین کی پر دقت کرنی ہے۔ اسی سے ابلیس کو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ متصف کرنا چاہیے، یعنی کافر ہے، فاسق ہے، اور رجیم ہے، اور لعین ہے۔
اور اس طرح سے اغوا کرنے والے کی نسبت ایک اور ہمارے پاس آ جاتی ہے کہ یہ آشکار ہے۔ بعض لوازم سے انشاءاللہ ہم آیات کے سمجھیں گے، جس کا تذکرہ اگلے درس میں آئے گا۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔